تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب ڈیرہ جیل میں قید ہیں اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ روز کوئی ایسی بات کرتی ہیں جس کا کہ میڈیا میں نوٹس لیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی نوٹس لیا جاتا ہے۔ کل علیمہ خان صاحبہ نے ایک بات کی تھی، آج عظمیٰ خان صاحبہ نے ایک اہم بات کر سنیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہ بہت سیریس ہے، یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کے کرایا جا رہا ہے۔ یہ ڈاکٹرز نے مس لیڈ کیا، ان کو جس نے بھی مس لیڈ کرنے کو کہا، عمران خان نے جو بار بار کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا کہ ان کو یہ ڈیلے سے ان کو جان بوجھ کے یہ ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ جیل میں ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا بیان دیتی ہیں کہ تھرتھلی مچ جاتی ہے ہر طرف۔ اب کہہ رہی ہیں جی عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس کی بہن ہے تو ہم ظاہری بات ہے اس لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کہیں آپ پر بہت بھاری تو نہیں پڑ جائیں گی یہ بہنیں تینوں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہنوں کی حد تک تو بالکل ان کا کنسرن ہو سکتا ہے، بس یہ ایک رشتہ ان کا جو بھائی کے ساتھ ہے، لیکن اس کو وہ ایک پولیٹیکل سپن دے رہی ہیں اور پولیٹیکل نیریٹیو یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے میر صاحب جس قسم کی یا جس حد تک وہ جا رہی ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کی آپ کے سامنے زندہ مثال ہے۔ کل علیمہ صاحبہ نے جو ہے وہ بالکل پوری پارٹی کو اور وہ لوگ جو پارٹی کے چیئرمین ہیں یا پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں ان تک کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہاں پہ ہیں یہ لوگ، یہ تو صحت کے معاملے کے اوپر پوری پارٹی نے صحت کے اوپر سیاست کی، باشمول بہنوں نے۔ پھر بہنوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تمام تر معاملہ تو اس طرح کہ یہ تو فیملی اس پہ صرف بات کر سکتی ہے، آپ لوگ کون ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے والے؟ تو پھر تو آج صحت کی بات تو یہ نہیں کر سکتے، وہ کہ ان کے لیڈر ہوں گے، لیکن بات یہ بہنوں نے منع کر دیا کہ یہ سیاسی لوگوں کا کام نہیں ہے صحت کے اوپر بات کرنا، یہ تو ہم بہنیں ہیں، ہمیں بات کرنے دینی چاہیے۔ روز جو بیان ایک دیا جاتا ہے بہنوں کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انتہائی غیر سنجیدہ قسم کے بیان ہیں، انتہائی وہ ان سے پولیٹیکل ایک آپ کو جو ہے ساری سمیل آ رہی ہوتی ہے کہ آپ وہ پولیٹیکل بیانات ہیں۔ میں نے تو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر واقعتاً پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اگر علیمہ خان صاحبہ کیونکہ پارٹی کے معاملات چلانا چاہتی ہیں، جو کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے پارٹی پہ قابض ہونا چاہتی ہیں، تو پھر ان کو ایک پوزیشن دے دیں تاکہ کھل کے یہ بات سامنے آ جائے کہ وہ پارٹی کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کو چلا رہی ہیں۔ کیونکہ یہ تانا ہمیں پی ٹی آئی والے دیتی تھی دیگر جماعتوں کو کہ یہ تو ماروثی سیاست ہے دیگر جماعتوں میں، تو اب خود کیا ہو رہا ہے؟ خود تو سارے یہ جو ہیں یہ ان بہنوں کے جو ہیں میرے خیال سے حکم کے آرڈر کے پابند ہیں۔ اچھا شفقت صاحب، ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ تینوں بہنیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی پہ بڑی بھاری پڑ گئی ہیں؟ میر صاحب بالکل بھی نہیں، مجھے افسوس ہوا ہے بیرسٹر صاحب کی بات سن کر۔ ان کا بھائی ہے اور وہ جیل میں ہے اور وہ بیمار ہیں اور ان کو نہ ایکسیس دی جا رہی ہے ملنے کی اور نہ ہی ڈاکٹر کی ایکسیس ہے اور نہ کوئی صحیح بات سامنے آ رہی ہے۔ تو اس وقت بہنیں کیا سوچیں گی، وہ کیا خیال کریں گی؟ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل پوائنٹس سکورنگ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ منگل کی شام کو جب اندر سے یہ پیغام آیا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ بالکل ویسے کی ویسی ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کسی اور کی بات ہم مانیں گے؟ بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ جو عمران خان صاحب کا پیغام آیا ہے ہم وہی مانیں گے۔ جب مریض کہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، ان کے ڈاکٹر لاکھ کہتے رہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، ہم کیوں مانیں گے؟ جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، میری آنکھ بہتر نہیں ہو رہی، تو ان کی رپورٹس پہ ہم یقین کریں گے، ان کے ڈاکٹرز کی رپورٹ پہ یقین کریں گے؟ یہ تو پتہ نہیں کیا کیا فیک بنا کے اور سارا سسٹم انہوں نے چلایا ہوا ہے، ایک مصنوعی نظام۔ لیکن خان صاحب کی صحت کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ دیکھیں یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ ان دعووں میں کہاں تک صداقت ہے کہ حکومت جو ہے وہ راضی تھی عمران خان صاحب کو ہاسپٹل بھیجنے کے لیے، ان کی مرضی کے ڈاکٹرز بھی ان کو دینے کے لیے تیار تھی، لیکن بیچ میں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے کوئی اعتراض کر دیا؟ میر صاحب 100% غلط بات ہے، اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ کیا بتائیں نا، یہ باتیں کیوں چھپا چھپا کے رات کو خان صاحب کو لے آنا اور واپس لے جانا اور بیک ڈور باتیں کرنا جی کہ وہ تھے، اور کوئی بات تھی تو کھل کے کریں جی کہ ہم نے یہ کہا اور فلاں نے انکار کیا۔ ان کے پاس ایسا کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف خان صاحب کی آنکھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ وقت گزر جانا ہے میر صاحب، اور یہ ان کے لیے بہت بھاری پڑے گا اگر انہوں نے خدا نخواستہ اسی میں آپ خان صاحب کی آنکھ ضائع کروا دی۔ یہ اس بات پہ سوچیں۔ اب کیونکہ میں تو اس جگہ پہ کئی سال سے بیٹھا ہوں اور میں بہت سے لوگوں کی بہت سی باتیں سنتا ہوں، تو اسی طرح کی باتیں یہ جب آپ کی حکومت تھی نا
تو آپ کی پارٹی کے وزیروں کو یہ لوگ یہی کہتے تھے یہ وقت کو تو گزر جانا ہے. اب عقیل صاحب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ وقت تو گزر جانا ہے لیکن بعد میں آپ پر بڑا بھاری وقت آئے گا. تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ دیکھیں اس چیز کو سٹاپ ہونا چاہیے کہ صحت کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ صحت کے اوپر اس وقت سیاست انہوں نے کی اور آج بھی صحت پہ انہوں نے سیاست کی. انہوں نے نواز شریف کو لندن بھیج دیا. دیکھیں اب وہاں پہ ہم نے نواز شریف صاحب کو وہ ریلیف دیے جو ہسٹری میں کہیں نہیں ملیں گے. ہم نے تو ان کو گھر بھیج دیا کہ ریلیکس ہو، یہ مینٹلی اپسیٹ ہے. نہیں آپ نے گھر نہیں بھیجا، آپ نے لندن بھیج دیا تھا. وہ تو بعد میں بھیجا میر صاحب، اس سے پہلے گھر بھیجا ہے. گھر نہیں گئے تھے، وہ سروسز ہاسپٹل میں تھے، وہاں پہ ان کا علاج ہو رہا تھا بالکل. اس سے پہلے وہ جیل میں تھے. مطلب کم از کم یہ تو نا اچھا نا آپ اتنا وہ آپ ایک ایسی پکچر پینٹ نہ کریں جو نہیں تھی. میں پکچر پینٹ کرتا ہوں جی. یہ تو ان کا ڈاکٹر ہر وقت ان کے پاس رہتے تھے، جب بھی ان کو چیک اپ کرنا ہوتا کوئی پابندی نہیں تھی. جب وہ زیادہ بیمار ہوئے تو ایلیٹ ڈاکٹر کا پینل بنا اور ان کو سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. وہ وہاں پہ بڑے سکون سے رہے، 3 ماہ تک رہے. چلیں آپ کا اور پھر باہر بھی بات ہو گئی کہ آپ نے بڑی ریلیف دی ان کو، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ریلیف جو کہ نہیں ہم ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے بالکل بھی، یہ سوچے بھی نہ کوئی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ الشفا ہاسپٹل میں جو آنکھوں کا ہاسپٹل ہے وہاں اور الشفا، یہی کنفیوژن ہے جو بہنوں نے بھی کریٹ کی اور ادھر بھی کریٹ کی. الشفا تو آنکھوں کا اسپتال ہے، تو الشفا میں تو وہ بہن کہہ رہی ہے کہ شفا انٹرنیشنل بھیجیں. چلیں شفا انٹرنیشنل شفا انٹرنیشنل بھیجیں. اور جو ان کے نہیں اب میں بھی کنفیوز ہو گیا. یہی تو بات ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں. انٹرنیشنل تو اسلام آباد میں ہے جی بالکل. میں شفا انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں. تو الشفا راولپنڈی میں ہے. شفا انٹرنیشنل، اچھا سوری کوئی اگر غلطی سے نہیں، تو الشفا میں بھی اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ آنکھوں کا اسپتال ہے. پہلے یہی کہا گیا میر صاحب کہ الشفا کے ڈاکٹرز ہیں کیونکہ الشفا آئے کے میر صاحب کہیں لے کے تو جائیں. اچھا مجھے ڈاکٹر ندیم آئے، تو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی لوگوں. اچھا دیکھیں وہ ہیڈ جو ہے ان کے ڈاکٹر ندیم، وہ اس پینل میر صاحب میری بات سنیں، کیا برا ہے اس میں کہ اگر ان کے اپنے ذاتی ڈاکٹر جا کے ان کو چیک کر لیں اور ہم بھی سیٹسفائی ہو جائیں. اگر یہ سچے ہیں تو ڈاکٹروں کو ملنے کیوں نہیں دیتے؟ اگر ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو آپ بھیج دیں ان کو جا کے چیک کر لیں. باہر آ کے اچھا انہوں نے کبھی کوئی سیاسی بیان دیا ہے؟ دیکھیں جو ان کو ڈی بریفنگ دی گئی نا پچھلی دفعہ، جب پچھلے اتوار کو یاد ہوگا آپ کو کہ پھر اس کے بعد ڈاکٹرز کو ڈی بریف کیا گیا، جس کی وجہ سے گواہ ہیں بیرسٹر گور گواہ ہیں، علامہ ناصر گواہ ہیں، ڈاکٹرز جو وہاں پہ طبی امداد دے کے آئے تھے، جو معائنہ کر کے آئے تھے. اس کے بعد جو پروسیجر انہوں نے وہاں پہ کیا، اس کے بعد وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹرز کو ڈی بریف کرتے ہیں. فون پہ لیا لفظ جو ہے نا، یہ جو ٹرم ہے ڈی بریف، یہ بڑی بھاری بھرکم. اور آپ کہیں بریف کیا چلیں بریف کیا ان کو بتایا کہ ان کو یہ تمام تر معاملات دیے ہیں. میری مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ ڈاکٹرز دونوں جو ذاتی معالجین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل، اور یہ کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ تو یہی بنتی ہے اور ٹریٹمنٹ ہونی بھی یہی تھی، لیکن آن ریکارڈ آ کے وہ چیز کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہ رہے. تو وہ ایک الگ بات ہے. میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میری آنکھ میں نظر نہیں. اب کوئی ایسی بیماری کب ہے انہوں نے پرسوں شام کو بشرا بی بی ان کی فیملی کے تھرو ہے نا، ہیر سے بات تو سن لیں، ہم سن رہے ہیں، بتائیں. بشرا بی بی کی بھابھی ملنے گئی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب سے میں ملی ہوں اور انہوں نے بتایا کہ میری آنکھ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی. یہ بات آپ کو میرے بھائی پتہ بھی ہے، یہ کتنی دفعہ میرے منہ سے آپ نے سننی ہے کہ پرسوں منگل کو شام کو جب وہ مل کے باہر نکلی ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ خان صاحب کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے. چلے اتنی تو اچھی خبر آپ کے ذریعے ہمیں مل گئی ہے کہ کم از کم خان صاحب کی جیل کے اندر بشرا بی بی سے میٹنگ ہو جاتی ہوئی ہے ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے، ہر ہفتے ہوتی ہے. اچھا ہوتی ہے جی ہوتی ہے. اچھا چلیں. تو اس خبر کی روشنی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جائے. بالکل بھیجا جائے. وہ آئے تھے نا پیمز، ابھی نہیں ٹھیک ہو رہے پیمز. ڈاکٹر میری بات سنیں میر صاحب، جو ان کو بیماری ہے، جتنی کرٹیکل بیماری ہے، پیمز میں اس کا علاج ہی نہیں ہے. نہ پیمز اس لیے بنا ہے. سنی باتیں میری بات تو سنیں. آپ ڈاکٹر ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میر صاحب ہم لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں بھائی. اچھا پھر پیشنٹ کی سن لیں. اگر ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، پیشنٹ کی، آپ کے ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹر فیک رپورٹس بنا رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹر خان صاحب کی آنکھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ لوگوں کے کہنے پر. یہ تو شفقت صاحب نے کچھ بہت ہی سخت باتیں کر دی ہیں. وہ بیچارے ڈاکٹر جو ہیں ان کو تو نہ رگڑا لگائے اتنا. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے فیک رپورٹیں بنا رہے ہیں میر صاحب ڈاکٹرز. بالکل خان صاحب کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ڈاکٹرز کے پیچھے پڑ گئے. اب یہ تو آپ نے نہیں، آپ کے لوگوں کے کہنے پر بنا رہے ہیں، ان بیچاروں کو کیا جرت ہے.
آپ پلیز ڈاکٹروں کو تو ڈیفینڈ کریں نا. نہیں میں ڈاکٹروں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹرز نے جب باقاعدہ طور پہ ان کا معائنہ کیا, جب ان کو طبی امداد فراہم کی, دیکھیں ٹریٹمنٹ یہی ہوتی ہے. اور یہ ایک چیز بڑا غلط جو ہے نا پکچر پینٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ان کا پروسیجر ہوا اس کے بعد یہ بات سب کو پتہ ہے کہ بھئی اس کے بعد 2 انجیکشنز لگنے ہیں, 1 انجیکشن لگ چکا ہے. ریکوری کا ٹائم ہوتا ہے, ریکوری کا ایک پورا دیکھیں نا پیریڈ ہوتا ہے. آپ اس سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں اب 1 انجیکشن اگلے ماہ لگنا ہے. میر صاحب میں پھر یہ بندے کو بیماری غلط ہو کہہ رہے ہیں. تو اس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہے بندہ, اس کا ٹیسٹ ہوگا. اور بھائی آنکھ کا معاملہ یہ دیکھیں, مجھے نظر نہیں آ رہا میر صاحب, اب نظر آ رہا ہے. مجھے بھی کچھ باتوں کا پتہ ہے, میں بتانا نہیں چاہتا. آپ دہرا دیں میر صاحب, اب نظر آ رہا ہے جب آنکھ, یہ تو سیدھا سیدھا معاملہ ہے, نہ کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے. پچھلی دفعہ جب خان صاحب آئے تھے نا, تو ایک ڈاکٹر صاحب نے خان صاحب کو کہا جی چیک اپ کرنا ذرا لیٹ جائیں, تو انہوں نے کہا کہاں پہ لیٹوں.